یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاسباں اس کے۔ پاکستان کو 77 سال ہو چکے ہیں مرد وجود میں آئے۔ پاکستان کی جڑوں میں، پاکستان کی بیس میں، پاکستان کے بننے میں جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ اتنی مضبوط ہے، اتنی پائیدار ہے، جتنی مرضی بھی باطل قوتیں پاکستان کو مٹانے یا پاکستان کو گرانے، نقصان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں، ان کے منصوبے بالکل ناکام ہوں گے اور ہو رہے ہیں۔ یہ وطن ہمارا ہے۔ روزانہ پاکستان کے حالات کے اوپر، حالات حاضرہ کے پروگرام ہوتے ہیں، ٹاک شو ہوتے ہیں، مختلف لوگ اپنی اپنی رائے دیتے ہیں، لیکن میں ایک ادنا سا پاکستانی ہونے کے ناطے آج میں جو پاکستان کے حالات کے اوپر اور پاکستان میں رہتے ہوئے جو فخر محسوس کرتا ہوں وہ میں کسی بھی طرح بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیارا وطن دیا ہے، پاکستان دیا ہے۔ 14 اگست کا دن گزرا، خوشی سے گزرا۔ اب دن با دن مجھے پاکستان کے حالات اچھے ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ جو سوچ کر، یا میں ایک یہ بھی بات سوچتا ہوں کہ اگر پاکستان نے مٹنا ہوتا یا پاکستان کو نقصان زیادہ پہنچنا ہوتا یا پاکستان مظلوموں کی طرح زندگی گزارتا تو پھر اتنے بڑے جید اولیاء اعظام، صوفیاء کرام، ولی کتب ابدال اس طرح کی کوششیں نہ کرتے، کیونکہ وہ تو آنے والے وقت سے بھی واقف تھے، ایسے بے شمار اولیاء تھے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرماتا وہ اس پہ کوشش نہ کرتے۔ لیکن اس وقت ہم 2 کشتیوں کے سوار ہیں، کشتیاں 2 ہیں۔ آپ میری بات سمجھیں گے، پھر آپ میری بات سے ایگری کریں گے۔ ایک کشتی ہے سوشل میڈیا والی، سوشل میڈیا ہے، ٹاک شو سنتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، خبریں سنتے ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، حالات خراب ہو گئے، ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہمارا نوجوان مایوس ہو جاتا ہے، بندے پاکستان میں رہنا پسند نہیں کرتے، اور ایسے شر پسند عناصر کچھ لوگ ہیں جو ہمارے ملک کے خلاف، رہتے ملک میں ہیں، ہمارے ملک کے خلاف سہولتیں لیتے ہیں، فائدے لیتے ہیں اداروں سے، لیکن ہمارے اداروں کے خلاف وہ دن رات پروپیگنڈے کرتے ہیں، دن رات نیگیٹو پوائنٹ کی گفتگو کرتے ہیں، جیسے کافی لوگ دل برداشتہ ہو چکے ہیں، وہ ہمت ہار چکے ہیں پاکستان میں رہنے کی۔ اب یہ مہینہ جو ہے یہ اگست کا مہینہ ہے، آگے ستمبر کا مہینہ ہے، پھر اکتوبر کا مہینہ ہے۔ مجھے لگتا ہے، میرا دل کہتا ہے انشاءاللہ تعالی ایسے ہوگا کہ ہمیں اب آنے والے دنوں میں ہم سکھ کا سانس لیں گے، سکون میسر ہوگا، جو بیرونی اندرونی پریشانیاں ہیں پاکستان کے حوالے سے ایک بار وہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اس وقت موجودہ حالات کے اوپر میں ایک آپ کو مثال دوں گا
کہ اگر آپ کسی علاقے میں جاتے ہیں جہاں پہ کوئی مکان کی تعمیر ہو رہی ہو، کوئی بلڈنگ بن رہی ہو، کوئی مکان بن رہا ہو، تو گلی میں سیمنٹ، سریا، ریت، پانی، کیچڑ ہوتا ہے۔ جو گلی محلے کے گزرنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیچڑ ہے، یہ گڑبڑ ہے، یہ نقصان دہ ہے۔ اصل میں ان کو ساتھ بننے والا مکان نظر نہیں آتا کہ ایک مکان کی تعمیر ہو رہی ہے اور اس مکان کی تعمیر میں اس طرح کے حالات ہیں کچھ عرصے کے لیے۔ جب وہ مکان بن جاتا ہے، صفائی کرتے ہیں، وہ جگہ جو گندی تھی، وہ جگہ جو لوگوں کو تنگ کرتی تھی، وہ جگہ جو خراب تھی، پھر پوری گلی میں، پورے روڈ پہ وہی جگہ صاف ستھری ہوتی ہے، چمکدار ہوتی ہے، پیاری ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ تعمیر تو ہو چکی ہوتی ہے مکان کی۔ اس وقت پاکستان کی بھی تعمیر ہو رہی ہے۔ پاکستان مضبوط ہاتھوں میں آ چکا ہے اور آ رہا ہے۔ جو اندرونی دشمن ہیں، جو بیرونی دشمن ہیں، وہ پچھانے جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جو اداروں کے سربراہ ہیں، ادارے ہیں، ان کو مضبوط بنائے، اور ہمارے جو محب وطن جو سیکورٹی ادارے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے ان کی حفاظت فرمائے۔ اب جو پاکستان کے خیر خواہ ہیں یا جو پاکستان کے دشمن ہیں، وہ ایسا ایسا منظر عام پہ آ رہے ہیں۔ جو باہر کی جو قوتیں ہیں وہ کہتے ہیں ہم پاکستان کو نقصان پہنچائیں، اب ان کے آگے بھی دیوار کھڑی ہو گئی، ان کا بھی بس اب نہیں چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ اکتوبر کے بعد کافی تبدیلیاں آنی ہیں، کافی چینج آنی ہیں، جو کہ خوشخبری ہے پاکستان کے لیے، اہل پاکستان کے لیے، جس کا کریڈٹ ہمارے جو محب وطن حکمران ہیں، خالص پاکستانی حکمران ہیں، محب وطن جو سیکورٹی افسران ہیں، جو سیکورٹی افسران کے سربراہ ہیں، محب وطن ہیں، خالص پاکستانی ہیں، یہ کریڈٹ ان کو جائے گا۔ یہ ہمارے قومی نہیں، ہمارے انٹرنیشنل ہیرو بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان انشاءاللہ تعالی اب دن بدن بہتری کی طرف جائے گا۔ جو لوگ پاکستان کو نقصان پہنچاتے تھے یا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے یا اداروں کے خلاف اپنے نیگیٹو گفتگو کرتے تھے، وہ اب سارے بے نقاب ہوں گے، چاہے وہ اوپر ہیں، چاہے وہ نیچے ہیں، چاہے وہ اندر ہیں، چاہے وہ باہر ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اب لوگ قوم جاگ چکی ہے، جاگ بھی چکی ہے، جان بھی چکی ہے، اپنا کون ہے، پرایا کون ہے۔ انشاءاللہ تعالی 2-3 مہینوں میں یہ ہمارے جو ملک دشمن ہیں یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، ایک جال میں پھنس جائیں گے، اور اس جال، جس جال میں ہمارے ملک کے دشمن پھنسیں گے، جو ملک کے غدار پھنسیں گے، وہ جال غائب ہو جائے گی، پھر اسی طرح صفائی ہوگی اور روشن پاکستان ہو جائے گا۔ یہ جو یوتھ آ رہی ہے، یہ جو ابھی پیدا ہو رہی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم نے اس کا اپنے قائد کا فرمان، اپنے بزرگ کا، نہ جانے علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا یا کسی کا بھی تھا کہ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، میرے بچوں رکھنا اس ملک کو سنبھال کے۔ اب یہ ملک مضبوط ہاتھوں میں آ گیا ہے۔ اگر کوئی کمزور ہاتھ ہیں، کوئی ڈھیلے ہاتھ ہیں، کوئی بوڑھے ہاتھ ہیں، ضعیف ہاتھ ہیں، وہ سیٹ پہ ہو جائیں گے۔ جن کے ناخن بڑے تھے، جو چبھتے تھے اس ملک کو یا ملک کو چنڈیاں چباتے تھے، ان کا خاتمہ ہوگا۔ مایوس نہ ہوں، ایک طرف سوشل میڈیا ہے، ایک طرف ٹاک شو ہے، ایک طرف یہ جو نیوز اینکر بیٹھتے ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ دیکھتا ہے ہماری قربانیوں کو، جو ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں پاکستان بنتے وقت۔ اللہ دیکھتا ہے جو اس وقت قربانیاں ہو رہی ہیں، ہم رات کو سکون سے سوئے ہوتے ہیں، ہمارے بچے شہید ہو رہے ہوتے ہیں بارڈروں کے اوپر۔ اللہ جانتا ہے یہ قربانیاں رہ گا نہیں جائیں گی،
جب ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں ایک پاکستانی سبز ہلالی پرچم کے اندر ایک لاش لپٹی ہوئی آتی ہے اور ادارے کے لوگ لے کے آتے ہیں، ایک بار جسم سے اندر سے آواز آتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ آخری قربانی تھی، اس قربانی کے بعد نصر من اللہ فتح قریب، ہمیں فتح نصیب ہوگی۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان اداروں کو، ان لوگوں کو جو خالصتاً پاکستانی ہو کر پاکستان کے لیے دن رات خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے دعا گو بھی ہوں، ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو بھی اللہ ان کی مدد فرمائے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ اسی طرح جو بارڈروں پہ جن کی ڈیوٹی ہے اور جو ہم اندر کے لوگ ہیں، ہم کیا کریں؟ ہم ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے اپنے دل میں پوزیٹیو پوائنٹ رکھیں، نیگیٹو پروپیگنڈا سے محفوظ رہیں۔ جو پاکستان کے اندرونی دشمن ہیں، جو پاکستان کے بیرونی دشمن ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ ناکام ہوں گے اور پوری قوم کے سامنے ناکام ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ اس ملک کو ملکوں کی سرداری عطا فرمائے گا، اس کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں گے۔ پاکستان کا مستقبل بہت اچھا ہے، آنے والے حالات اچھے ہیں، ہم ان شہادت سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ ہمارے بچے جو بارڈروں پہ شہید ہو رہے ہیں، ان کی شہادتیں ہمارے ایمان کو، ہمارے یقین کو اور بلند کرتی ہیں، اور طاقت دیتی ہیں، اور پاور دیتی ہیں۔ ایک سے بڑھ کر ایک شہادت ہماری کامیابی کا اعلان کر رہی ہوتی ہے۔ یہ تو رخصت ہو گیا دنیاوی اور دینی پروٹوکول کے ساتھ، انشاءاللہ تعالی ہمارا کل آج سے کافی بہتر ہوگا۔ آخر میں دو پیغام دوں گا۔ ایک ہمارے افسران جو ہمارے اداروں کے افسران ہیں، آپ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی باتوں پہ کان نہ دھریں، جو مرضی کہتے ہیں۔ آپ ملک و قوم کی ترقی کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے، ترقی کے لیے اپنے علم کو، اپنے فن کو، اپنے عمل کو بروئے کار لائیں، تاکہ آپ جو قیمتی، جو آپ کے پاس علم ہے، جو آپ ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں، وہ آنے والے لوگوں کے اوپر احسان کر جائے۔ خدا را ان لوگوں کی باتوں پہ ذہن نہ دیں، اور جو وہ لوگ جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور سن لو، آپ کا حال بھی وہی ہوگا جو ابرا کے لشکر کے ساتھ ہوا تھا، جو بدر میں کفار کے ساتھ ہوا تھا، جو مختلف جنگوں میں ہوا تھا۔ انشاءاللہ تعالی مایوس نہ ہوں، پاکستان مضبوط ہاتھوں میں آ رہا ہے، دن بدن ترقی پہ جا رہا ہے، اور آنے والے دن خوشخبری کے ہیں۔ یہ 2-3 ماہ ہیں، انشاءاللہ تعالی جال میں مرغے پھنس رہے ہیں، دشمن پھنس رہے ہیں، منافق پھنس رہے ہیں، یہ جال اکٹھا ہو کے غائب ہو جائے گا، ملک مضبوط ہاتھوں میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ جہاں پہ خوشحالی کا دور ہوگا، ہر کوئی ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہوگا، اور ہم خوشی سے اپنی باتیں بھی کریں گے، خوشی سے گھومیں گے پھریں گے، مجمعوں میں جائیں گے، پروگراموں میں جائیں گے، جلوسوں میں جائیں گے، ہمیں کوئی خوف خطرہ نہیں ہوگا۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ۔